يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الرحمن ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 11 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج آیت نمبر 12 سے درس ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا گزشتہ آیات میں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ کہ اور زمین اللہ تعالیٰ نے اس کو مخلوق کے لیے رکھ دیا، زمین کو بنایا ہے مخلوق کے فائدے کے لیے۔ فیہا فاکہۃ اور اس زمین میں میوے ہیں، والنخل ذات الاکمام یعنی زمین کے جو فوائد ہیں ان فوائد میں سے کچھ فوائد کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو موٹے طور پر ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، ہر آدمی کی سمجھ میں جو بات آ سکتی ہے۔ قرآن پاک جو بات بیان کرتا ہے اس طرح بیان کرتا ہے کہ جس کو پڑھا لکھا بھی سمجھ لیتا ہے اور ان پڑھ انسان جو ہوتا ہے وہ بھی سمجھ لیتا ہے، یعنی ہر ایک انسان کی سمجھ میں وہ بات آ جاتی ہے۔ اگر زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے خزانے رکھے ہوئے ہیں جو ابھی تک لوگ تلاش کر کے نکال رہے ہیں ان کو بیان کیا جاتا تو شاید لوگوں کی سمجھ میں بات نہ آتی، اس لیے جو بالکل ایسی بات تھی عام جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتی ہے اس کو بیان کیا۔ فیہا فاکہۃ کہ اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے میوے رکھے ہیں، والنخل اور کھجور ہے، ذات الاکمام اکمام کمن کے جمع، اس کے معنی غلاف، غلاف والی یعنی کھجوروں پر اللہ نے غلاف چڑھایا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور پھل ہیں ان پھلوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک غلاف رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک چھلکا اس کے اوپر لگا دیا ہے جس سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور پھر زبردست قسم کی پیکنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہوئی ہے، زبردست طریقے سے اللہ نے بنایا ہے جس میں اللہ کی کاریگری اور اس کی قدرت کا نظارہ نظر آتا ہے۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ آگے بڑھ جاؤ، کہتے ہیں وَالْحَبُّ اور دانے، غلہ جس کو تم دن میں 2-3 مرتبہ استعمال کرتے ہو وہ غلہ، اس کے اوپر غور کیا کبھی آپ نے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمہارے لیے زمین سے پیدا کرتا ہے۔ وَالْحَبُّ اور غلہ، دانے، ذُو الْعَصْفِ بھوسے والے، اور دانے بھوسے والے یعنی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے دانے رکھے ہیں اور بھوسے والے۔ بھوسے والے کا مطلب یہ ہے کہ ان دانوں کی بھی پیکنگ دیکھو، گیہوں ہے اس کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ زبردست طریقے سے اس کی پیکنگ کرتے ہیں، اسی طریقے سے چاول ہے اس کو لے لو، جو ہے اس کو لے لو، اس کے علاوہ اور جو تمہارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو زمین سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پیدا فرماتے ہیں جن کو تم کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہو ان کو دیکھو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست طریقے سے اس کی پیکنگ کی ہے جس سے اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے، ہر اعتبار سے حفاظت ہے، گندگی اس پر نہیں لگتی ہے، گرد و غبار نہیں لگتا ہے، اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے زہریلے کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ بھی اس کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو گھن وغیرہ ہے یا اور کیڑا جو غلے کو کھا جاتا ہے اس سے بھی حفاظت رہتی ہے۔ جب تک یہ دانے اپنے اس پیکنگ والے جو اللہ نے اس کی پیکنگ رکھی ہے اس کے اندر رہتا ہے تب تک کوئی کیڑا اس کو نہیں کھا سکتا ہے، کوئی کیڑا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے ایک شخص یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بیان کی اور تعبیر کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی بیان فرما دی۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے جس میں زمین سے خوب غلہ اگے گا اور پھر 7 سال تحت سالی کے آئیں گے، لہٰذا اب تم یہ تدبیر کرنا
کہ جب 7 سال خوشحالی والے آ جائیں اس میں جو زمین سے غلہ پیدا ہوگا، جو اناج پیدا ہوگا، تو فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ، فَذَرُوهُ تو اس غلے کو تم رہنے دینا، فی سنبلہ اس کی بالیوں میں، جو قدرتی طور پر ایک اس کی پیکنگ ہے اسی کے اندر اس کو رہنے دینا، اس سے مت نکالنا، الا قلیلا مما تاکلون، ہاں جتنا تمہیں کھانے میں لگے گا اس کا چھلکا اوپر سے اتار لینا، اس کو صاف کر لینا، وہ کھانا، اور باقی ویسے ہی اسی کے اندر رہنے دینا، کیوں؟ تاکہ اس کی حفاظت رہے۔ تو والحب ذو العصف، اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین کے اندر اللہ نے دانے رکھے ہیں ذو العصف، بھوسے والے، اور پھر ان دانوں کو اس طرح بنایا کہ دانہ انسان کے کام آ جاتا ہے، اس کا جو بھوسا ہے وہ جانوروں کے کام آ جاتا ہے، کوئی بھی چیز اس کی ضائع نہیں ہوتی ہے، جو زمین سے کھیتیاں اگتی ہیں اس میں کوئی بھی چیز اس کی ضائع نہیں ہوتی ہے، ہر ایک چیز کام آ جاتی ہے، کچھ انسان کے کام آتی ہے، کچھ اس کے جانوروں کے کام آتی ہے۔ کتنا عظیم ہے ہمارا پروردگار، کتنا رحیم ہے ہمارا پروردگار الرحمن، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ اس طریقے سے ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ والریحان، اور زمین کے اندر اس نے رکھا ہے ریحان کو، زمین میں ریحان ہے، ریحان کی ایک تفسیر یہ ہے خوشبودار پھول۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے جو ہے وہ ہزاروں بلکہ لاکھوں قسم کے پھول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگائے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں زبردست قسم کی خوشبو ہوتی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں خوشبو نہیں ہوتی ہے لیکن دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں، آنکھوں کا نظارہ جو آنکھوں کو بڑا دیکھنے میں لطف آتا ہے، بڑی لذت محسوس ہوتی ہے ان کو دیکھنے سے۔ تو والریحان، اللہ تعالیٰ نے خوشبودار پھول بنائے ہیں، مختلف قسم کے رنگ ہے، ایک پھول گلاب ہے، اسی کو آپ لے لیں، کتنے رنگوں کے گلاب ہوتے ہیں، اور پھر کچھ خوشبودار بنائے ہیں گلاب میں، کچھ ایسے ہیں جن کی خوشبو نہیں ہے۔ یہ ہمارا پروردگار ہے جو اتنی بڑی کاریگری دکھاتا ہے، کس طریقے سے کانٹے بھی وہیں پر ہیں وہ بھی پل رہے ہیں اور پھول بھی وہیں پر ہے، اور پھر پھول کے اندر کس طرح وہ خوشبو پیدا کر دیتا ہے، اللہ اکبر۔ آدمی وہاں سے گزرتا ہے تو ایک دم معطر ہو جاتا ہے، اتنا لطف آنے لگتا ہے، اتنا مزہ آدمی کو محسوس ہونے لگتا ہے، جی چاہتا ہے یہی پھول کے پاس ہی کھڑا رہے۔ اب چنبیلی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، رات کی رانی، رات کو جو ہے خوشبو ہے اس کی، دن میں خوشبو نہیں ہے، حالانکہ وہی پھول اس کے رات میں بھی موجود ہے، دن میں بھی موجود ہے، لیکن رات کے وقت میں وہاں خوشبو ہے اور دن میں خوشبو نہیں ہے۔ یہ ہمارا پروردگار ہے، یہ اس کی کاریگری ہے، یہ اس کی نعمتیں ہیں جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہے۔ ایک تفسیر الریحان کی رزق کے ذریعے سے کی گئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے مفسر ہیں قرآن پاک کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ریحان کا لفظ جہاں قرآن پاک میں آیا ہے اس سے رزق مراد ہے، روزی مراد ہے، اور اس کو ریحان اس لیے کہا گیا ہے چونکہ رزق اور روزی کے ذریعے سے انسان کو راحت ملتی ہے۔ اب ترجمہ ہوگا وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اور زمین میں دانے ہیں بھوسے والے، والریحان، اور روزی ہے، رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ اب یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، سب سے پہلے قرآن کی نعمت بیان فرمائی، پھر انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدائش تخلیق کی نعمت کو بیان کیا، اس کے بعد پھر جو اللہ نے قوت گویائی بیان کی طاقت انسان کو دی ہے جس سے انسان دوسری مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے، علیحدہ ہوتا ہے، اس کو بیان کیا، پھر چاند اور سورج کی نعمت کو بیان کیا، پھر اسی طریقے سے تنے دار پھل اور بغیر تنے دار درخت اور بغیر تنے کے جو درخت ہے ان کو اس نعمت کو بیان کیا، پھر آسمان کی نعمت کو بیان کیا، پھر میزان کی نعمت کو بیان کیا، اس کے بعد پھر زمین کی نعمت کو بیان کیا، اور پھر زمین کے اندر جو پیدا ہونے والی اور نعمتیں ہیں، پھل ہیں، ان کو بیان کیا، اسی طریقے سے جو غلہ ہے اس کو بیان کیا، رزق و روزی ہے اس کو بیان کیا۔ ان نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد پروردگار مجھ سے اور آپ سے اور جنات سے سوال کرتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس نعمت کا تم انکار کرو گے؟ پروردگار نے اتنی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، ان میں سے چند کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے، ورنہ اس کی نعمتیں تو اتنی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، تم شمار نہیں
نہیں کر سکتے ہو، اس اللہ نے یہ نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، اب بتاؤ تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کس کس نعمت کی ناشکری کرو گے؟ اب اس کا جواب ہمیں وہی دینا ہے جو جنات نے دیا تھا۔ ابتدائی صورت میں نے بتایا تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب میں نے یہ صورت جنات کے سامنے پڑھی تو جب میں اس آیت پر پہنچتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس کے جواب میں جنات کہتے تھے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ، اے پروردگار ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے ہیں، کسی بھی نعمت کو ہم جھٹلا نہیں سکتے ہیں، فَلَكَ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہے، تو ہے ہی قابل تعریف ہے جس نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہے۔ اس کے بعد آگے اور نعمتوں کو بیان فرمایا، خلق الانسان، اور انسان کو پیدا اس نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من صلصال، بجتی ہوئی مٹی سے، کالفخار، ٹھیکرے کی طرح۔ خلقہ، اس نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من صلصال، بجتی ہوئی مٹی سے، کالفخار، ٹھیکرے کی طرح، یعنی ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بیان کیا خلقہ من تراب، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تراب سے۔ تراب کہا جاتا ہے یہ جو باریک سی مٹی زمین کے اوپر ہوتی ہے، اس طرح ہاتھ لگانے سے ہاتھ کے ساتھ لگتی ہے، اس کو تراب کہا جاتا ہے۔ تو کہیں کہا میں نے تراب سے پیدا کیا ہے، کہیں فرمایا انا خلقناہ من طین لازب، ہم نے انسان کو چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا، کہیں فرمایا من حمأ مسنون، کہ سڑے ہوئے گارے سے انسان کو پیدا کیا ہے، اور یہاں بتایا خلق الانسان من صلصال، بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے انسان کی پیدائش کو پیدا کیا ہے، اس میں اشارہ ہے انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل کی طرف، مختلف ادوار جو گزرے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو سب سے پہلے تراب کو، سطح زمین کے اوپر جو مٹی ہے اس کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا، فرشتوں نے اس کو اکٹھا کیا، اس سے اللہ نے انسان کو بنایا، اس لیے فرمایا خلقہ من تراب۔ اس کے بعد جب اس مٹی کے اندر پانی ڈال دیا گیا، پانی ڈالنے کے بعد اس کو آٹے کی طرح گوندھ دیا گیا، وہ چپکنے والی ہو گئی۔ اللہ نے بیان فرمایا انا خلقناہ من طین لازب، کہ ہم نے انسان کو چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، اور کافی عرصہ اس کے اوپر گزرا تو وہ گارے کی شکل اختیار کر گئی۔ تو اب بتایا حمأ مسنون، کہ سڑے ہوئے گارے سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے انسان کا جو ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے کو تیار کیا، ڈھانچہ بنا دیا، اور جب وہ سوکھ گیا اور وہ بجنے لگ گیا تو اب اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال، اللہ نے بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، کالفخار، جو ٹھیکرے کی طرح۔ ٹھیکرے کا مطلب کیا ہے؟ جس طریقے سے یہ مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں، بنانے کے بعد ان کو آگ پہ پکایا جاتا ہے، اب ان پہ ایسے آدمی جو ہے وہ ناخن سے مارتا ہے یا اس طریقے سے مارتا ہے تو اس میں آواز جیسی پیدا ہوتی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے فخار، یعنی ٹھیکرا، اور سلسال یہ بجنے والی، بجتی ہے وہ مٹی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس بجنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور پھر جو مٹی کی خاصیات ہے وہ تمام خاصیات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ جتنی چیزیں مٹی کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ساری انسان کے جسم کے اندر پائی جا رہی ہیں، یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں انسانوں اپنی پیدائش پر غور و فکر کرو کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے تم کو پیدا کیا۔ تمہارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ذرا اس پر غور و فکر کرو اور اپنے رب کا اس نعمت پر شکر ادا کرو۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، دو مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے، ایک انسان اور دوسرے جنات، اور دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے توالد اور تناسل کا سلسلہ رکھا ہے، اور دونوں سے اللہ حساب لے گا، اور دونوں کے لیے جنت اور جہنم ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اس لیے انسان کی پیدائش کے بعد جنات کی پیدائش کا تذکرہ کیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور اس نے پیدا کیا الجان، ابو الجن کو، مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، جان کو پیدا کیا۔ ابو الجن جو جنات کا باپ ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا، من مارج من نار،
آگ کی لپٹ سے، مارجن کے معنی آگ کا شعلہ، آگ کی لپٹ، اور نار کے معنی آگ، تو من مارج من نار، آگ کی لپٹ سے، آگ کے شعلے سے اس نے پیدا کیا ہے جنات کو، وخلق الجان، اور جنات کو پیدا کیا اس نے من مارج من نار، آگ کی لپٹ سے۔ انسانوں کی اور جنات کی پیدائش کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر پروردگار جو ہے وہ پوچھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ، آلہ کے معنی نعمتیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون کون سی نعمت کو، آلاء ربکما، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو تکذبان، جھٹلاؤ گے۔ اے جنوں اور انسانوں، چونکہ خطاب کیا جا رہا ہے جنات سے اور انسان سے، دونوں کی پیدائش کا تذکرہ کیا گیا، آگے جا کر آ رہا ہے یا معاشر الجن والانس، اے جنات کے گروہ، اے انسانوں کے گروہ۔ تو اس پوری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات سے خطاب کیا ہے، اس لیے اگرچہ یہاں انسان اور جنات کا لفظ اس آیت میں نہیں آ رہا ہے لیکن مراد وہی ہے، اس لیے ترجمہ کرنے والے ترجمہ کرتے ہیں اے انسانوں اور جنوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تم دونوں اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کون کون سی نعمت کو تکذبان، جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے، و رب المغربین، اور وہ دونوں مغربوں کا رب ہے۔ مشرق کے معنی آتے ہیں وہ جگہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب کے معنی آتے ہیں وہ جگہ جہاں جا کر سورج غروب ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ اگر سورج صرف طلوع ہی طلوع ہوتا، غروب نہ ہوتا، تو اس میں بھی ہمارے لیے پریشانی تھی۔ وہ ممالک جہاں پر سورج تھوڑی دیر کے لیے غروب ہوتا ہے، بلکہ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 6 مہینے تک سورج غروب ہی نہیں ہوتا ہے، ان کو کتنی پریشانی ہوتی ہے، ان کو سونا ہے، آرام کرنا ہے، اس کے لیے جو ہے ان کو پھر مصنوعی طور پر اندھیرا کرنا پڑتا ہے، پردے وردے لگا کے ان کو آرام کرنا پڑتا ہے، لیکن اس طرح کا آرام ان کو نصیب نہیں ہوتا ہے جس طرح کا ہمیں یہاں نصیب ہوتا ہے۔ یہ پروردگار کی بہت بڑی نعمت ہے کہ سورج ایک وقت میں طلوع ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں غروب ہو جاتا ہے۔ جب طلوع ہوتا ہے تو روشنی کو لے کر آ جاتا ہے، ہم سارے اپنے کام کاج کے اندر لگ جاتے ہیں، اور پھر جب غروب ہو جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اب آرام کرنے لگ جاتے ہیں، ساری مخلوق آرام کرنے میں لگ جاتی ہے۔ یہ پروردگار کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے، وہ دونوں مغربوں کا رب ہے۔ مشرق میں جا کر دیکھو جو آخری کنارہ ہے، وہاں بھی اسی کی ربوبیت ہے، اسی کی سلطنت ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اور مغرب دیکھ لو جو دوسرا کنارہ ہے، زمین کا آخری کنارہ، وہاں پر بھی اسی کی ربوبیت ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی سلطنت ہے۔ دونوں مشرقوں کا وہ رب ہے، دونوں مغربوں کا رب ہے۔ کہیں پر قرآن پاک میں فرمایا گیا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا، وہ مشرق کا رب ہے، وہ مغرب کا رب ہے۔ اور کہیں بتایا گیا کہ رب المشارق والمغارب، وہ مشرقوں کا پروردگار ہے، وہ مغربوں کا پروردگار ہے۔ المشرق یہ واحد ہے، اور مشرقین یہ تسنیہ ہے، اور مشارق یہ جمع ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا کہ رب المشرق، وہ مشرق کا پروردگار ہے، اس سے مراد وہ پوری پٹی ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب سے مراد وہ پوری پٹی جہاں جا کر سورج غروب ہوتا ہے، چاہے سردی میں ہو چاہے گرمی میں ہو۔ اور جہاں بتایا گیا رب المشرقین، دونوں مشرقوں کا رب، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے سردی کا مشرق اور گرمی کا مشرق، یعنی سردی کے موسم میں سورج کے طلوع ہونے کا ایک حصہ ہے، اور گرمی کے موسم میں طلوع ہونے کا ایک حصہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ پٹی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک سورج جو ہے وہ روزانہ کبھی یہاں سے طلوع ہوتا ہے، پھر یہاں سے، پھر یہاں سے، پھر یہاں سے۔ تو سردی کے موسم میں یہاں سے یہاں تک مثال کے طور پر ایک حصہ ہے، پھر گرمی کے موسم میں یہاں سے یہاں تک ہے، پھر سردی کے موسم میں دوبارہ یہاں پہنچ جاتا ہے، اور پھر گرمی کے موسم میں یہاں۔ اس طریقے سے اللہ نے دو مشرق اور اسی طریقے سے غروب ہونے کی دو جگہ بنائی ہیں، ایک گرمی کا مغرب ہے اور ایک سردی کا مغرب ہے۔ اور جہاں بتایا گیا رب المشارق والمغارب، وہ مشرقوں کا پروردگار ہے جمع کے صیغے کے ساتھ، وہ مغربوں کا پروردگار
پروردگار ہے، وہاں روزانہ کا جو مشرق ہے، روزانہ کی اللہ تعالیٰ نے سورج کے طلوع ہونے کی ایک منزل الگ بنائی ہے، اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ دو روزانہ جو سورج طلوع ہوتا ہے الگ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے، اور جہاں سے آج طلوع ہوگا پھر کل دوسری جگہ سے طلوع ہوگا، ان دونوں جگہوں کے بیچ میں سینکڑوں میل کا فاصلہ ہوتا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے ایک مسجد بنائی تھی، اور اس مسجد میں کاریگر نے اپنی کاریگری دکھائی تھی کہ یہاں مشرق کی طرف مشرقی جو دیوار تھی اس دیوار میں اس نے 360 سوراخ بنائے ہوئے تھے، 360 جو ہے وہ سوراخ بنائے ہوئے تھے۔ ہر دن سورج جب طلوع ہوتا تھا ایک سوراخ سے دھوپ اندر پڑتی تھی، طلوع ہونے کے وقت میں ایک سوراخ سے، دوسرے دن دوسرے سوراخ سے، تیسرے دن تیسرے سوراخ سے، اس دن اسی طریقے سے جو 360 نے 365 دن ہوتے ہیں سال کے شمسی اعتبار سے، تو ہر دن جو ہے ایک سوراخ سے دھوپ اندر آتی تھی الگ الگ سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزانہ کا مشرق، روزانہ کی منزل جو سورج کے چلنے کی ہے وہ الگ ہے، طلوع ہونے کی منزل الگ ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے بتایا رب المشارق والمغارب، وہ مشرقوں کا بھی پروردگار ہے، وہ مغربوں کا پروردگار ہے۔ رب المشرقین، وہ دونوں مشرقوں کا پروردگار ہے، ورب المغربین، اور وہ دونوں مغربوں کا پروردگار ہے، یعنی ہر جگہ اسی کی ربوبیت ہے، ہر جگہ اسی کی سلطنت ہے، ہر جگہ اسی کی بادشاہت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسان اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جواب آئے گا لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا، اے ہمارے پروردگار ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو لا نکذب نہیں جھٹلاتے ہیں، او فلک الحمد، اور تیرے لیے تعریف ہے، تو تعریف کے قابل ہے، تو نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ ہم تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم شکر ہی کیا ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے توفیق مانگا کریں ہمیشہ کہ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ کہاں اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نعمتوں پر شکر یہ ہے جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس نعمت کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے اور اللہ کی ناراضگی سے بچا جائے، یہی اس نعمت کا شکر ہے، اور پروردگار کے ایک ایک حکم کو پورا کیا جائے، یہی اس کی شکر گزاری ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اپنی ایک ایک نعمت کا اللہ شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک